السلام علیکم وعلیکم السلام. جی. حکیم صاحب، میں ایک میرا اور ایک میری سسٹر کا دو مسئلے ہیں. تو میری بہن کا نام ہے بشرا اور میری امی کا نام ہے ساجدہ. اور جو رشتہ اس کے لیے آیا اس لڑکے کا نام ہے فواد، اور اس کی امی کا نام ہے باچا وزیرہ. جی. تو یہ رشتہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، اور ٹھیک سے زیادہ یہ ہے کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کی آپس کی پسند کی ہے، اور میری بھی بہت پریشان ہے کہ وہ لوگ بالکل ہی وہ پٹھان کے دور رہنے والے ہیں. تو بہت مسئلہ ہوا ہے کہ کس طرح رشتہ ہوگا کس طرح نہیں. ہاں، ایسا کریں. ایک تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لا خلابہ کی پڑھیں. دوسرا ایک کام اور کریں کہ آپ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو بہت زیادہ کریں اور اس پہ توجہ بہت زیادہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی رشتہ بھی اور اس کے بعد نبھا بھی، ہمیشہ کی خوشیاں خوشحالیاں کامیابیاں بھی سب اسی میں ہیں. اور بلکہ اس کے علاوہ یہ عمل تو رشتے کے علاوہ بھی آپ کی کوئی اور مشکلات مسائل پریشانیاں ناکامیاں ہیں تو اس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مؤثر ہے، بہت ہی زیادہ مفید ہے، فائدہ مند ہے. سارا گھر کر لے. جی جی. اور حکیم صاحب میرا نام عائشہ ہے. اور نا میرا یہ مسئلہ ہے کہ حکیم صاحب مجھے نا تھوڑا سال 1.5 سال کا یہ عرصہ ہو گیا ہے. مجھے نا اتنی اذیت ناک سوچیں آتی ہیں حکیم صاحب گندگی سے ریلیٹڈ، کہ میں جب نماز پڑھنے لگوں کچھ کرنے لگوں، حالانکہ مجھے اتنے الحمدللہ اپنے تمام وظائف سے فائدے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں یہ کبھی میرے کو بہت حاوی ہو جاتے ہیں اور کبھی ختم ہو ہاں، جاتی ہے یہ چیز. بیت الخلاء کی تو میں دعا جو بہت ہے اذیت میں. اس پہ توجہ نہ کرنے سے، اور جب سے اٹیچ بات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اچھا جی، یا قابض کا عمل آپ دم کر دیجئے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے. یا قابض کا عمل ہے، بالوں پہ دم کر لیں. اس کے بعد ہمارا اگلا عمل تکیے کے کور کا عمل ہوگا، اور جو بھی اس تکیے کے اوپر سوئے گا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خیریں برکتیں جادو اثرات ختم، زندگی دماغ میں سکون، دل میں چین راحت ملے گی. اور اس کے علاوہ آپ روزانہ سوتے وقت اس تکیے کے غلاف کے اوپر انگلی سے پہلا کلمہ لکھ دیا کریں. اسے دھو بھی سکتے ہیں اور پھر پہلا کلمہ لکھ بھی سکتے ہیں. اسے آپ ضرور لکھتے بھی رہیں اور اسی تکیے کے کور کو آپ استعمال بھی کرتے رہیں. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تکیے کے کور کا عمل ہوگا. میری پھر درخواست ہے کہ آپ بیت الخلاء کی دعا پہ توجہ کریں. جب سے اٹیچ بات ہوئے ہیں جناتی شیطانی چیزیں بیماریاں بڑھ گئی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. دیکھیے، آکسیجن نظر نہیں آتی پر ہے، جراثیم نظر نہیں آتا پر ہے، کرونا کا وائرس نظر نہیں آتا پر ہے. اسی طرح زندگی میں روحانیت ظلمت یا نحوست، برکت یا خیر نظر نہیں آتی پر ہوتی ہے. بیت الخلاء کی دعا نہ پڑھنے سے، بیت الخلاء کی دعا نہ پڑھنے سے آپ اور ہم سارے کے سارے بہت زیادہ بیماریوں تکلیفوں میں پریشانیوں میں ہوتے ہیں. جی ٹھیک. اور حکیم صاحب ایک تو میرا نا نماز وغیرہ سے دل اٹھ گیا، جو میں اپنی ترتیب سے پڑھتی تھی نا وہ ختم ہو گئی میرے اندر سے. مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا اگر میری نماز چلی جائے تو. جی جی. اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے وہ بسم اللہ والا تعویذ لکھوایا ہے تو وہ آپ جب دم آپ نے کر دیا تو، لیکن میرا تھوڑا سا لکھنے والا تھا، میں اس کے دوران لکھتی رہی ہوں، تو وہ تو میرا کوئی آ بات نہیں، جائے گا ہو تو گیا، پلیز میں. بالکل ہو گیا انشاءاللہ، 100% ہو گیا. جی. اور حکیم صاحب، اور میرا نام مس کیریج ہو گیا ہے سال یہ 2-4 ماہ پہلے. پھر مجھے الحمدللہ وہ قل ہو اللہ کی تسبیح سے اللہ تعالیٰ نے امید لگائی تھی، اور پھر آپ نے وہ بتایا تھا، میں نے آپ سے بات کی تھی، آپ نے کہا تھا ناف میں انگلی رکھ کے پڑھنے کے لیے دیا تھا نا، میں نے وہ بھی کیا، لیکن میرا پھر سے مس کیریج ہو گیا. آپ یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت خیر و برکت ملے گی. آپ یہ کرتے رہیں، اللہ پاک کی رحمت ہوگی. آپ اس سے پہلے بھی جتنے وظائف کر رہے ہیں ان وظائف کی آپ کو اجازت ہے. جی ٹھیک ہے. اور حکیم صاحب دعا کر دیجیے گا میرے لیے. میں نے 8-9 ماہ سے ایک قسم کے کمرے میں بند ہوں، اور میں نے بہت محنت کی ہے، امازون کا کام سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ وہ چلا بھی دیں اور اس میں برکت بھی آپ ڈال دیں. ہمارے جتنے بھی عمل ہیں روحانی عمل، ان سب روحانی عمل میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. آپ کو انشاءاللہ ان باقی وظائف کی بھی اجازت ہے. اب یہ وظائف جتنے عمل ہو رہے ہیں ان میں بھی دعا کروں گا آپ کے لیے. آپ کے دعاؤں کے ساتھ آپ کی کال جی بند جی. کر رہا ہوں.
ہمارے یہ جتنے بھی عمل چل رہے، اگر کسی کے اندر یقین ہے، اعتماد ہے، اور بہت طاقتور عمل ہے، اور اس سے دنیا آخرت کی برکتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، اونچا بولیے۔ جی میرا نام نشل ہے اور میں ناروے سے بات کر رہی ہوں۔ آپ اونچا بولیں گے؟ اچھا، آپ کا آواز آ رہی ہے میری؟ جی بات کیجئے۔ اچھا، میرا نام نشل ہے اور میں ناروے سے بات کر رہی ہوں۔ جی ناروے سے بات کر رہی ہیں، بات کیجئے۔ جی، میرے شوہر کا نام ہے مخلص رحمان اور جی اس کی امی کا نام ہے ایک منٹ صبر کریے، میں اس کا نام بتاتی ہوں۔ شوہر کی امی کا نام یاد نہیں آپ کو؟ سفیرہ بیگم۔ زندہ ہیں؟ وہ میں اصل میں ہماری باجی۔ جی شوہر کی امی زندہ ہیں؟ جی، شوہر کی امی زندہ ہے الحمدللہ، اس کا نام ہے سفیرہ بیگم اور میری امی کا نام ہے شریفہ۔ اصل میں ہم دونوں کے بیچ تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے کیونکہ اس کی پہلی کی بیوی اور طلاق کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن کچھ عرصے سے یہ مجھ سے زیادہ پیچھے جا رہے ہیں۔ جی تو میں نے کہا اگر یہ پتہ ہو جائے کہ اس کے اوپر کوئی اثرات سے پہلے۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ میری زندگی میں بہت سی رکاوٹیں آئی ہوئی ہے اور آتی جاتی رہتی ہے۔ تو اصل میں افغانی ہوں، افغانستان کی، اور وہ ہے پنجاب کی، پاکستان کی۔ جی ہاں، تو صرف یہ پتہ کرنا تھا کیونکہ بہت عرصہ ہوا وہ مجھ سے بہت زیادہ دوری لیتا ہے اور صحیح ساتھ بھی نہیں دے رہا۔ آپ کا شوہر آپ کا صحیح ساتھ بھی نہیں دے رہا؟ جی، آپ اکٹھے نہیں رہ رہے؟ اصل میں وہ یہ لاسٹ ایئر جو ہے نا فروری میں مجھ سے چلا گیا دوسرے شہر میں کام کے لیے، تو وہاں سے جب سے کام شروع کیا تو کبھی کبھی گھر آتا جاتا تھا، پھر ابھی کچھ مہینوں سے وہ بالکل دوری کر رہا ہے، اور اب تو ایسا وقت آیا کہ وہ 2-3 مہینے تک نہ گھر آتا ہے نہ فون کرتا ہے۔ تو نئے سال میں صرف کچھ گھنٹوں کے لیے گھر آیا ہوا تھا، شادی اور کو جب وہ کتنا عرصہ جانے ہو والا گیا؟ تھا شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 2021 جون کو 1 سال ہوا تھا، تو 1.5 سال لگ بھگ۔ آپ کی پہلی شادی تھی، اس کی بھی پہلی شادی ہے کیا؟ جی آپ کی بھی پہلی شادی ہے، اس کی بھی پہلی شادی ہے؟ نہیں، یہ اس کی دوسری شادی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پہلی بیوی ہے نا وہ طلاق کے مسئلے میں چل رہی ہے، تو ان کا صحیح طلاق نہیں ہوا لیکن سپریشن ہوئے قانون کے حساب سے۔ یا رب موسیٰ یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بہت زیادہ دن رات وضو بے جی وضو پڑھیں اور یقین کی طاقت جی سے پڑھیں۔ یا رب موسیٰ یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسرا جو ہے کہ جی 2 تسبیح سورۃ قل ھو اللہ کی صبح شام پڑھ لیں، ورنہ دن میں 1 بار پڑھ لیں، اور اس کا ثواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو ہدیہ کریں، اور جی اس کے بعد ایک پھر تصویر۔ اپنی روح کو ہدیہ کریں۔ جی 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 حضرت عثمان کی روح کو ہدیہ کریں، پھر اپنی روح کو ہدیہ کریں، اور یا رب موسیٰ والا وظیفہ بہت زیادہ پڑھیں۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ اللہ کے نام کی طاقت تاثیر ہے، آپ کا دنوں میں کام بن جائے گا اور دنوں میں آپ کی مشکلیں ٹل جائیں گی۔ جی، لیکن اس کے پاس اوپر تو کوئی اثرات جادو وغیرہ تو کچھ نہیں ہے نا، آپ یا ہماری زندگی کے اوپر؟ آپ یہی عمل مسلسل کریں، جادو اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو بہت فائدہ جی ہوگا، آپ کے مسئلے حل ہوں گے، انشاءاللہ فائدہ جی ہوگا۔ آپ یہی عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ۔ اور ایک تسبیح قل اللہ آپ میری سورۃ ریکارڈنگ بعد الاخلاص میں کی شام اور صبح میں۔ سن لیجیے گا، میری ریکارڈنگ بعد میں سن لیں اگر جی آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اور دوسری چیز یہ جی ہے، دیکھیے شوہر ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، آپ کے انداز سے مجھے دکھ پہنچا آ رہا تھا، جا رہا تھا، شوہر کو لہجہ ایسا اختیار کیا جیسے وہ آپ کے گھر کا نوکر ہے۔ مجھے بہت دکھ پہنچا آپ کے اس لہجے میں، آپ کے رویے میں۔ یاد رکھیے گا
शोहर है तो आप बीवी हैं, और शोहर नहीं तो आप मुतलका हैं। अल्लाह आपको तलाक ना दिलाए, आपका घर बसाए, आपको इज्जतों वकार शान और शौकत दे। शोहर को जिस अंदाज से आपने शोहर कहा है, ये अंदाज आप जैसे अच्छे लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप बहुत अच्छी नेक हैं, मुखलिस हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और आप अबकरी के इससे पहले भी वज़ाइफ जो कर रही हैं उनकी भी इजाज़त है। मेरा गुमान है, मेरा इस्तिखारा कह रहा कि आपको अबकरी ने बहुत नवाजा है, आपने अबकरी से बहुत पाया है। मजीद दुआ करूंगा। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, शुक्रिया।